اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم اے میری قوم اذکروا یاد کرو نعمت اللہ کے انعامات کو علیکم جو تمہارے اوپر کیے اذ جعل فیکم انبیاء جب اللہ نے تمہارے اندر انبیاء مبعوث فرمائے وجعلکم ملوکا اور پھر تمہیں حکومتیں عطا فرمائے اختیارات عطا فرمائے اقتدار عطا فرمائے وآتاکم اور تمہیں عطا کیا ما لم یؤت جو آج تک نہیں دیا گیا احد من العالمین سارے جہانوں میں سے کسی کو بھی یا قوم اے میری قوم ادخلوا الارض المقدسہ داخل ہو جاؤ اس مقدس زمین کے اندر پاکیزہ زمین کے اندر التی وہ زمین کاتب اللہ لکم جو اللہ نے تمہارے حصے اور مقدر میں لکھ دیے ولا ترتدوا علی ادبارکم اور اللہ کے حکم سے پیٹھ پھیر کر نہ لوٹو نہ بھاگو فتنقلبوا خاسرین جو پیٹھ پھیر کے واپس مڑے گا وہ نقصان اٹھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر قوم بنی اسرائیل کو مخاطب کیا کیونکہ جب قرآن کا نزول ہوا تو یہ دو قومیں پہلے سے موجود تھیں، تیسرے مشرکین مکہ تھے اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ ہم اصل ابراہیمی ہیں، مکے کے اصل وارث ہم، جبکہ وہ کہتے تھے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسحاق ہیں، اسحاق کے بیٹے یعقوب ہیں، یعقوب کے 12 بیٹے ہیں اور انہی میں سے سارے یہودی اور عیسائی آئے، لہذا حضرت ابراہیم کے اصل وارث ہم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک آپ کو نبی نہ ماننے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سینکڑوں اور ہزاروں نبی ہماری نسل میں سے آئے، یعنی ہم جدی پشتی نبی ہیں، لہذا ہم کسی اور کو نبی تسلیم کرنے کے لیے راضی نہیں، جبکہ نبوت اکتسابی اور جدی پشتی چیز نہیں کہ جو نسلاً بعد نسل چلے، کہ والد نبی تھا لہذا بیٹا بھی نبی ہوگا، بیٹے کا بیٹا بھی نبی ہوگا، مولوی کا بیٹا مولوی ہوتا ہے، حافظ کا بیٹا حافظ ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناتا ہے، وکیل اپنے بیٹے کو، جو گھر میں ماحول بچے دیکھتے ہیں وہی اسی کو آگے چلاتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ نبی والد نبی ہو تو بیٹا بھی نبی ہوگا، یا بیٹا نبی ہے تو اس کی اولاد یہ کہے کہ ہم بھی نبی ہوں گے، یا اس کا والد کل یہ دعویٰ کر دے کہ میں نبی ہوں، یا اس کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ تخت نشین ہو جائے اور نبی بن جائے، ایسا نہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے، ویسے تو ساری کائنات کی جتنی صلاحیتیں ہیں وہ ساری اللہ کی عطا کردہ ہیں، انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں، لیکن اس میں پھر بھی اللہ نے جو انسان کو صلاحیت اور کردار اور اسے جو عقل، شعور، علم اور ذہن، سوچ، فکر کی جو اللہ نے نعمت دی ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ کچھ کام کسی حد تک اس میں اس کی محنت
بھی شامل ہوتی ہے اور وہ ترقی کر سکتا ہے. یہ اللہ نے اسے صلاحیت دی. اب دیکھیں شہد کی مکھی ہے، وہ شہد بناتی ہے، تو بناتی تو وہی ہے نا، لیکن اس میں وہ صلاحیت اللہ نے پیدا کی. دوسری مکھی گند پہ بیٹھتی ہے، وہ پھولوں پہ بیٹھتی ہے، وہ شہد بناتی ہے، یہ گند بناتی ہے. تو ان دونوں کے اندر صلاحیت اللہ رب العزت نے رکھی، لیکن دونوں کا، اب شہد کی مکھی پھلوں سے رس چوسے ہی نہیں اور ایسے شہد بن جائے، ایسے نہیں. اللہ نے اس کو، دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے. یہاں پہ جو کام ہے وہ کچھ اسباب کے تحت ہے جن کو تشریحی امور کہتے ہیں، جو ہمیں سمجھ آتے ہیں، اور جو تکوینی امور ہیں وہ رب العالمین کے قبضہ قدرت میں ہے. اس میں کسی انسان، کسی مخلوق کی عقل اور دانائی میں وہ آنے والے نہیں. وہ اس کے تکوینی امور ہیں، وہ خود فیصلے کرتا ہے کہ یہ ہو. اب کسی کے لیے موت کا فیصلہ، کسی کے لیے زندگی کا فیصلہ، یہ سمجھ میں آنے والا نہیں. انسان کی عقل یہ چاہتی ہے کہ جو جس کے اندر طاقت موجود ہے، صلاحیت موجود ہے، جوانی ہے، وہ اس دنیا میں رہے، جو ناکارہ ہو گیا وہ مر جائے. یہ بات سمجھ آتی ہے. لیکن کتنے والدین ہیں، کتنے دادے دادیاں اور نانی نانیاں ہیں کہ وہ زندہ ہوتے ہیں اور ان کی جوان اولاد چل بستی اور وہ دھکے کھاتے ہوتی. یہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، تو ہم اس کا کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے اچھا یا برا. اب انسان کے ساتھ جو بھی حادثہ پیش آ جائے، بظاہر وہ بہت سخت ہے، کوئی کسی حادثے میں ٹرک کے نیچے آ گیا، کوئی کسی کو کرنٹ لگ گیا، کوئی پانی میں ہو گیا، کسی کو گولی لگ گئی، ہے تکلیف دہ عمل، لیکن اس میں انسان کے لیے بہت بڑا فائدے کا سبب ہے. تب رب نے اس کے لیے یہ فیصلہ کیا جو ہمیں سمجھ نہیں. اور اللہ نے سورہ کہف کے اندر وہ سارا واقعہ ہے، حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے سمجھایا. دونوں نبی ہیں، ایک نبی کام کر رہا ہے اور دوسرا اعتراض کر رہا ہے کہ یہ شریعت کے اصولوں کے منافی ہے. ٹھیک ہے، لیکن ان میں اللہ نے پھر حکمت بتلائی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے میرے بھائی موسیٰ پہ، اگر وہ تھوڑی دیر چپ کرتے تو اللہ نے بڑے رازوں سے پردے ہٹانے، لیکن چونکہ نبی ہیں اور نبی غلط کام پہ خاموش نہیں رہ سکتے. یہ اس کے مرتبے کے منافع، انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے. ساتھ ساتھ اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ نبی حق سچ کا وہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے برائی بے یا گناہ کا کام ہو اور وہ خاموش رہ جائے، یہ نہیں ہو چاہے اس کا کتنا نقصان ہو. تو بہرحال یہ بات تو بہت کریں تو باتیں بہت ہیں، لیکن جو نبوت ہے نا، یہ بندہ نمازیں پڑھ کے یا تہجدیں پڑھ کے یا نیکیاں کر کے نبی نہیں بن سکتا. ولی بن سکتا ہے، بادشاہ بن سکتا ہے، پوری دنیا کا مالک بن سکتا ہے، اس کے پاس خزانے آ سکتے ہیں، لیکن کوشش کر کے نبی نہیں بنتا. دوسری ساتھ ہے بادشاہ. بادشاہت میں تھوڑا بہت، میں نے مثال اس لیے دی ہے کہ بادشاہت میں تھوڑا بہت انسان کے اختیارات کا عمل دخل ہے کہ وہ کوشش کر کے بادشاہ وقت بن سکتا ہے لیکن نبی نہیں بن. تو اللہ کہتے ہیں ہم نے ایسی آپ کو نعمتیں بھی دی کہ جو تمہارے بس میں نہیں تھی، اور ایسی بھی دی جو تمہارے بس میں تھی. اور بعض نبیوں کو اللہ نے ساتھ ساتھ بادشاہت بھی دی، اور بادشاہت عیاشی کرنے کے لیے نہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام رب سے حکومت اور بادشاہی مانگ رہے ہیں، اور کیا فرما رہے ہیں؟ رب حبلی ملک لا ینبغی لأحد من بعدی، اللہ مجھے حکومت دے اور ایسی دے کہ ایسی ہو نہیں کسی کی. لیکن حکومت میں کیوں مانگ رہا ہوں؟ کہ تیری زمین پہ تیری شریعت کو نافذ کر.
لوگ تیرے فرما بردار اور مطیع بن. اور یہ سادہ سی مثال ہے. ایک SHO بندے کا بچہ آ جائے نا، وہ پورے 94 95 100 گاؤں جو ہے وہ سیدھا ہوتا ہے. چوریاں ڈکیتیاں ہر بندہ ڈر جاتا ہے کہ بھائی اس کے ہاتھے چڑھ گئے تو اس نے چھوڑنا کوئی نہیں، کسی کی سفارش نہیں. جو رشوت والا ہو، راشی ہو، تو جس نے جرم نہیں بھی کرنا ہے نا وہ بھی کرے گا، یار 10,000 دیں گے جان چھوٹ جائے. تو اقتدار مانگا نہ جائے، جنگ مانگی نہ جائے، لیکن اگر جنگ پڑ جائے تو پھر بھاگنا نہیں. اقتدار مل جائے تو پھر دیانتداری کے ساتھ، اور اگر دیانتداری کے ساتھ کرے تو جو 7 خوش نصیب ہیں جن کی اللہ کوئی دعا رد نہیں کرتا، اس میں سے ایک بندہ ہے والامام العادل، کہ انصاف پسند حکمران ہو، اللہ اس کی کوئی دعا رد نہیں کرتا. انصاف پسند، یہ الفاظ حدیث کے غور طلب ہیں. عدل و انصاف کرنے والا ہو، نماز پڑھنے والا نہیں کہا، روزہ رکھنے والا نہیں کہا. کیوں؟ وہ بندے کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جو بندوں کا بندوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ عدل و انصاف کا متقاضی ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ حکمران آپ کا عادل ہو. اگر وہ انصاف کرنے والا ہے تو پھر وہ رب کے ساتھ بھی انصاف کرے گا اور رب کے بندوں کے ساتھ بھی کرے گا. جو بندہ بندوں کے ساتھ غداری نہیں کرتا وہ رب کے حکم میں بھی کبھی ڈنڈی نہیں مانگتا. اس لیے شرط ہی ایسی لگائی. تو اگر سچا حکمران ہو، اس کا 24 گھنٹے کی اس کی زندگی جو ہے نا، سونا بھی عبادت ہو. ولی اس کے پاؤں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تہجد گزار اس کے قدموں کو بھی نہیں پہنچ سکتے، وہ اتنا رب کا برگزیدہ ہے. لیکن بشرطے کے عادل، اللہ کے معاملے میں بھی اور اللہ کی مخلوق کے معاملے میں بھی عدل و انصاف کر. تو حکومت کا اگر اسی لیے ہو کہ میں اللہ کے بندوں کو ان پہ شریعت نافذ کروں گا تو بہت بڑا عمل ہے. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں نبوت بھی دی، یعنی اخروی اور جس میں آخرت کی کامیابی ہے وہ نعمت بھی تمہیں دی، اور جس میں تمہاری دنیا کی کامیابی تھی وہ نعمت بھی تمہیں دی. تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کا ہم نے خیال رکھا. اور اس امت کے لیے بھی جو دعا ہمیں کہی گئی اور فضیلت والی دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. تو دنیا بری نہیں اگر رب کی فرما برداری کے لیے مانگی جائے، عیاشی کے لیے ہو، نفس کی غلامی کے لیے ہو تو پھر تو بری ہے. لیکن اگر اس لیے ہو، پیسہ اسی لیے ہو کہ میں غریبوں پہ، مسکینوں پہ، دینداروں پہ، دینی کاموں پہ خرچ کروں گا، بہت اچھی چیز ہے. زکوٰۃ ادا کروں گا، کئی غریبوں کا فائدہ ہو جائے گا، کئی بیواؤں کا فائدہ ہو جائے گا، کئی دینی کاموں کا فائدہ ہو جائے گا، تو بہت اچھی چیز. نیت درست. ایک بندہ مکان کا روشن دان رکھتا ہے اسی لیے کہ ہوا آئے گی، روشنی آئے گی، اسے کوئی اجر و ثواب نہیں. روشنی اور ہوا سے ملے گی لیکن اجر و ثواب نہیں ملے گا. ایک بندہ اس نیت سے روشن دان کھڑکی لگاتا ہے کہ مجھے اذان کی آواز آئے گی، تو روشنی اور ہوا تو میرے خیال میں اس کھڑکی سے پھر نہیں آئے گی، کیونکہ لگائی اس نے اذان کے لیے. اور آئے گی نا، وہ تو آنی ہے، لیکن اسے ساتھ اس کھڑکی رکھنے کا ثواب بھی ملے. نیت اور اس میں اس کی سوچ کا بڑا عمل دخل ہے زندگی گزارنے. تو حکومت کرنے والا حکومت عیاشی کے لیے اور اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے، اپنا کاروبار بنانے کے لیے نہ کرے. اگر وہ یہ حکومت اس لیے کرے کہ میں لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کروں گا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا شریعت کے اصولوں کے، اور الناس علی دین ملوکہم، بندے بادشاہوں کے دین پہ ہوتے ہیں.
بادشاہ نمازی ہو جائے، تہجد گزار ہو جائے، تو عوام پہ پھر محنت کرنے کی ضرورت ہے، وہ خود ہی ہو جاتے ہیں۔ اور حکمران ہی چور اور ڈاکو ہو جائیں تو پھر عوام پہ جتنے مرضی قوانین بنائیں وہ چوری اور ڈکیتی سے باز نہیں آتے۔ جو بادشاہ آپ کے ہیں سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے، جو انہوں نے ڈیزائن کپڑوں کا رہنے سہنے کا بنائیں گے، عوام بھی انہیں کی نقل اتاریں گے۔ جس قسم کے آپ کے حکمران ہوں گے، اور بڑی پیاری بات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اعمالکم مالکم، تمہارے اعمال تمہارے حکمران ہیں۔ وہ حکمرانوں کے لیے، یہ قانون ہے عوام کے لیے۔ کیوں کہ حکمران کہاں سے آئے گا؟ آسمان سے تو آئے گا نہیں، انہی میں سے آئے گا۔ تو عوام اپنے اعمال درست کر لے، وہ حکمران انہی میں سے آئے گا، اچھا بندہ آئے گا۔ تو ایک انفرادی سوچ بھی شریعت نے دی ہے اور اجتماعی۔ تو بادشاہ ہو تو کیا کرے؟ یہ نہیں ہے کہ سارے کام بادشاہ ہی کرے گا، رعایا کے ذمہ بھی تو کچھ ہے۔ سارے کام امام نے تو نہیں کرنے، مقتدی کے ذمہ بھی ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں تو کچھ کام امام کرتا ہے، کچھ مقتدی کرتے ہیں، کچھ دونوں کرتے ہیں، تو تب نماز پوری ہوتی۔ سارے کام صرف امام ہی کرے اور وہ پیچھے چپ کر کے رہیں، اس لیے دیکھیں تسبیحات رکھی گئی ہیں، کچھ چیزوں میں نمازی کو شامل کیا گیا ہے، صرف یہی نہیں ہے کہ سارا کچھ امام ہی کرے گا۔ اس میں بھی سبق ہے کہ سارا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت ساری انہوں نے نہیں کرنی ہے، کچھ کام ہم نے بھی کرنی ہے کہ ہم اس کے لیے اہل تو بن جائیں، شفاعت کے لیے اس دائرے میں آ جائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارا اس شفاعت کرنے والوں میں ہمارا نام آ جائے۔ نبی کے امتیوں میں داخل ہوں گے تو شفاعت کے مستحق بنیں گے نا، جب امتی نہیں بنیں گے شفاعت کیسی ہو؟ نبی کی شفاعت تو اس کے لیے ہوگی جو نبی کا امتی ہوگا۔ تو ہم جب امت کے دائرے سے نکل جائیں گے تو پھر شفاعت کے مستحق ہی نہیں رہیں گے۔ شفاعت تو انہوں نے ان کے لیے کرنی ہے جو اس کلمے کے دائرے میں رہیں گے۔ امت اجابت، امت دو ہے، ایک امت دعوت ہے۔ امت دعوت آپ ہندو بھی حضور کے امتی ہیں، عیسائی بھی حضور کے امتی ہیں، کیونکہ حضور کے زمانے میں امتی بمانا کون؟ جن کی طرف آئے عیسائیوں کی طرف بھی ہیں، یہودیوں کی طرف بھی ہیں اور ہندوؤں کی طرف بھی ہیں، لیکن وہ امتی ہیں امت دعوت جو حضور کے دعوت کے مستحق ہیں۔ اب جنہوں نے اس کا رسپانس دیا، اجابت کی، حضور کی دعوت کو قبول کیا، وہ امت کے دائرے میں آئے گا۔ تو امت اجابت بنیں گے تو حضور کی شفاعت ہوگی، امت دعوت سے کام نہیں بنے گا کہ ہم حضور کا زمانہ پا لیا ہے لہذا حضور کی شفاعت ہمارے لیے واجب ہو گئی ہے، ایسے نہیں۔ اجابت ہوگی تو پھر حضور کی طرف سے شفاعت ہوگی۔